سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن اسلام مرئي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد عالی بیان فرماتے ہیں جو اس رمضان کی برکت سے الحمدللہ اس مجلس کی برکت سے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج رمضان کی آخری لمحات میں سننے کی توفیق نصیب فرمائی. حدیث تو یہ 1400 سال سے چل رہی ہوگی. آج ہماری اپنی اپنی عمریں ہیں, اپنی اپنی ایج میں بیٹھے ہیں. کتنے سال کا ہے, کتنے سال کا ہے. تو میرے بھائیوں, ہم نے تو یہ حدیث نہیں سنی تھی پہلے. کیا بات تھی, موجود تو تھی حدیث سب کچھ. پتہ یہی چلتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات سننے کے لیے بھی ایک چیز چاہیے, اور وہ ہے خود انسان کی اپنی نیت ہے. الحمدللہ پورے یقین سے دل کی گہرائی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ سب ایک اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور سب کی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کر دے. یہ نہیں کہتا ہم پارسا ہیں, نیک, ہماری سب چیزیں صحیح ہیں, ہمارا کھانا صحیح ہے, پہننا صحیح ہے, کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت پہ پورا امید یہ ہے کہ جس اللہ کریم نے ہمیں رمضان کی ان گھڑیوں میں یہ توفیق دے رہا ہے کہ اس فکر کے ساتھ ہم اس مجلس میں آئے ہیں, بیٹھے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں صحیح کر دے, تو کیسے خالی چھوڑے گا میرے بھائی. ہم سب کی نیت یہی ہے, اور کیا نیت ہے. نماز پڑھو, گھر جاؤ, پھر کام پہ لگو. ہزاروں چیزیں کھلی ہیں, دروازے کھلے ہیں, باہر کے جدھر جاؤ, بیٹھو, عائش کرو. ہزاروں کام ہیں, ہزار چیزیں نکل سکتی ہیں آدمی گفتگو کرنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے. لیکن نہیں, اللہ نیتوں کے ساتھ چلتا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے دل کے اندر یہ نیت کسی نے پیدا کرا دی, یہ بھی تو بات ہے نا. تو اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس ذرے کے برابر بھی اگر انسان اللہ کی طلب کرنا چاہتا ہے آخرت, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نہیں, دو نہیں, وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ایک دفعہ سبلنا فرمایا کہ اتنے راستے کھولتا ہوں کہ بے انتہا راستے کھل جاتے ہیں. اس زمانے میں حدیث جو ذہن میں تھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. حسین کے بیٹے علی اپنے ہی نانا کی ایک حدیث بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا برکت الفاظ ہوں گے اس کے اندر. فرماتے ہیں, فرمایا کہ بھائی حسین اسلام, خوبصورت اسلام, کامل اسلام, بہترین اسلام کس طرح بنتا ہے. حسن اسلام کیسے بن سکتا ہے ہمارا. یہ سوال ہم سب کا ہے. اسلام سے مراد کیا ہے, 5 ارکان اسلام کے, یعنی بہترین اسلام سے مراد کیا ہوا, بہترین ایمان. بہترین نہ کہیں بلکہ حسن کا لفظ ہے. حسین اسلام, حسین اسلام مراد حسین ایمان. ایمان کے بعد
سب سے بڑا کس کا درجہ ہے؟ حسین نماز، حسین روزہ، حسین حج، حسین زکوٰۃ. کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں کہ جیت ہے چیز. دیکھیں جتنی جو چیز خوبصورت ہوگی، حسین ہوگی، وہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہی پسند کی جاتی ہے. تو اللہ تو یحب الجمال ہے، خود بھی جمیل ہے وہ تو سبحان اللہ. تو وہ کیسے کرے گا ہمارے بسورت چیزوں کو پسند فرما لے، بسورت نماز کو پسند فرما لے، بسورت روزے کو پسند فرما لے. ان کی شکلیں ہیں، اور شکلیں بگاڑتے بھی ہمیں اور حسین بناتے بھی ہمیں. بولے سبحان اللہ. نماز پڑھتے ہیں تو جتنی چاہے اس کو حسین بنا لیں. میک اپ ہمارے پاس ہے، سرخی لگائیں، پاؤڈر لگائیں، ہمیں بنائیں، کاجل لگائیں. سبحان اللہ. جتنا حسین چاہے اس نماز کو بنائیں، اور جتنی حسین بنا کے پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی محبوب فرما لیں گے. اللہ جمیل یحب الجمال. خوبصورت ہے، اللہ حسین چیزوں کو پسند فرماتے ہیں. میرے پیارے آقا نے کیا بڑی بات فرمائی ہے کہ تم میک اپ کیوں نہیں کرتے اپنی نمازوں کو، خوبصورت کیوں نہیں بناتے ہو؟ یہی نہیں نماز پڑھ لی. یہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری. ایمانی حسین نہیں ہے نا ہمارا. ایمانی بدصورت ہو تو باقی ایمان کی جو رکن ہے وہ کس طرح ہم اس کو حسین بنائیں گے؟ وہ وہی بیکار ہے ہمارے. ہم بس اب اس کو ٹالنے کی کوشش، مغرن اڑائے جامع کہتے ہیں نا، ہمارے جان چھوڑی ہماری. نماز پڑھا جی، پڑھا بس ہم بھی خوش ہیں. میرا بیٹا نماز پڑھا ہے. نماز پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں جی پڑھی ہے. بس پڑھی ہے. روزے رکھے تھے؟ ہاں جی رکھے تھے. روزے رکھے. ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے مجھا رہے ہیں نہیں بھائی ایسے نہ کرو، حسین بناؤ ان چیزوں کو. حسن دو. اگر اللہ کا دربار میں تم اپنی کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہو، اگر اس کا اجر لینا چاہتے ہو اللہ سے اسے، پھر تو بات یہ کہ حسین پیش کرو، حسن پیدا کرو. تو حسین عبادت ہو، حسین نماز ہو، کہ جس مومن کے شان ہو جائے کہ اس کا ایمان بڑا خوبصورت ہے، حسین ہے، اس کا نماز بڑی حسین ہے، اس کا روزہ حسین ہے، اس کا زکوٰۃ حسین ہے. تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے لیے سب سے حسین انسان بن جائے گا. وہ اتنا خوبصورت انسان بن جائے گا، حسین ہوگا. دنیا تو کیا دیکھ سکتی ہے اس کو؟ فرشتے اس کی زیارت کو اتریں گے. کہتے نہیں اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے سخت دوپہر کے اندر، سخت کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں اس دوپہر میں آپ؟ یہ سخت سارے زمانہ ہے، سارے ہی وقت ہے، آپ سفر کر رہے ہیں. کہاں سفر کر رہے ہیں؟ شاید اتنی دور جا رہے ہیں. کیا وجہ کیا ہے اتنے دور جا رہے ہیں؟ کہتے وجہ تو کچھ نہیں، وہاں اللہ والے بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے اللہ کی رحمتیں وہیں اترتی ہیں. کیا بات ہے، وہ بھی تو کھاتا بیچارہ ہم سے کم ہی کھاتا ہوگا جتنے چوزیں ہم کھا جاتے ہیں، جو روٹیاں ہم کھا جاتے ہیں، جو مال ہم توڑتے ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم کھا رہے ہیں. دیکھیں بیچارے کیا حال بتایا جی انہوں نے، ہمیں کتنے حالات ہم کھا رہے ہیں. جب اللہ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں کم از کم اس کی عبادات کو تو حسین بنائے. سب سے بڑا شکر ہے. آج سنتے یہ بیمار ہو گیا، کتنے ساتھی ہمارے بیمار ہیں، کتنے ساتھی بیمار، سن کے دل پڑتا ہے کہ ہم بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے سب کی. کوئی پتہ نہیں آ رہا ہے، وہ بیمار ہے، اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ حال ہے. ابھی بتایا ایک ساتھی کے بارے میں، پاکستان گیا سے جب سے بیمار ہے جس کو بخار ہی نہیں اتر رہا. اللہ کی دعا کریں اللہ پاک. بڑا ریگولر بیچارہ ہر وقت سامنے بیٹھتا تھا ذکر میں، بڑا درویش آدمی بیچارہ، خاندانی ذاکر ہے، اس کا باپ بھی ذاکر، وہ بھی ذاکر، بھائی بھی ذاکر. بیچارہ نہیں ہے بیچارہ. شاہد صاحب ہمارے کتنے نیک آدمی سارے، بیچارہ خاموش طبیعت والے، وہ جان ہی چھٹ رہی، اس کے بیماری چپکی ہے بیچارے کو، دعائیں کھا جا رہا ہے وہ ٹھنڈا بیچارہ. آپ اور میں صحت دی ہے، کتنی بڑی، کسی بیمار سے پوچھنا صحت کتنی بڑی ہے. بولے سبحان اللہ. جا پوچھ کسی بیمار کو، ایک شعر ہے اس قسم، پتہ لگ گیا کہ کسی جا کے پوچھنا کسی مریض سے کہ تیرا کیا حال ہے.
چلے یار جوس پہ رہے ہیں، میں جوس دل نہیں کر رہا، چلا کھانا نہیں میں نے نہیں کھانا، کیا بڑا اچھا پلاؤ بنایا گا، نہیں میں نے نہیں کھانا، چل یار سیر کرنے سے، نہیں یار میری طبیعت نہیں کرے، مجھے اتنا تیز بخار ہے، سبحان اللہ، چل نماز پڑھ، یار میں نماز بھی کیسے پڑھوں، میں تو اٹھ نہیں سکتا۔ آج الحمدللہ اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہمیں اپنی مرضی کا، پوری صحت دی ہے، تو کبھی اس چیز کے بارے میں اللہ کی نعمتوں ہم سوچتے نہیں ہیں بھائیو، کہ جب اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کام ہے کہ اللہ کے پاس جو ہماری چیزیں پیش ہونی ہیں اس کو ہم حسین بنائیں۔ اس صحت کو سب سے پہلا مصرف یہ نہیں کہ ہم بس کام پہ لگ جائیں، فیکٹریوں میں لگ جائیں، اس لیے ہمیں صحت دی ہے، مالک میں نہیں، سب سے پہلے اٹھتے ہی کام یہ کریں کہ اللہ تم نے آج مجھے اسے دیا ہے تو سب سے پہلا میں یہ کام کروں گا، آج ساری نمازیں اعلیٰ درجے کی پڑھوں گا، ایسی تیسی میں گیا کام، مجھے کوئی کام کے لیے تم نے صحت دی ہے، سبحان اللہ، مجھے باتیں بنانے کے لیے صحت دی ہے، مجھے سفر کرنے کے لیے صحت دی ہے، مجھے رشتہ داروں کے پاس گپیں مارنے کے لیے صحت دی ہے، نوکری تلاش کرنے کے لیے صحت دی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو صحت دی ہے سب سے بڑی نعمت اس کا جو مجھے فائدہ اٹھانا ہے، کل کا مجھے پتہ نہیں، کہ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے جو تو نے عبادت فرائض مجھ پہ کی ہیں اس کو اعلیٰ درجے پہ پیش کروں گا تیرے سامنے، اور اس کو پیش کرنے کے چاہے دنیا کی کتنے کام مجھے چھوڑنے پڑیں، اس عبادت کو نیک عبادت کو صحیح بنانے کے لیے مجھے دکان چھوڑنی پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑے، دوست چھوڑنے پڑے، اہل عیال چھوڑنے پڑے، تو میں سب کچھ چھوڑ کے پہلے اس صحت کا شکرانہ میرا یہ ہوگا کہ تیرے بارگاہ میں سچا سجدہ صحیح کروں۔ نہیں سمجھے؟ یہ ہے انسان کی، اس کو کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ہاں، اللہ نے ہمیں دی ہے صحت، ہم اللہ کی مرضی کے ساتھ چلیں تو ہم کریں اس کی عبادت بہتری، یہ ہے نا کام۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی عبادتوں کو دیکھو، بندرو کیا کرتے ہو تم لوگ، خوبصورت بناؤ ان کو۔ الحمدللہ ہم سب بیٹھے اسی لیے ہیں، اسی کام کے تو لیے ہیں، اپنی عبادت کو صحیح بنائیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی عادت مبارک یہ نہیں تھی کہ کسی چیز کو بتا کے پھر پیچھے ہٹ جاتے، نہیں، ساتھ میں اس کا حل بھی بتاتے ہیں کیسے بنتا ہے۔ بتاؤں آپ بنائیں گے حسین؟ آج سے سمجھ گئے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ عبادت کرنا، پھر عبادت کو بہترین طریقے سے پیش کرنا اللہ کی طرف۔ اللہ نے صحت دی ہے، صحت کا سب سے پہلا کام، کھانا دیا ہے، کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلا، نہ زکام ہے، نہ کھانسی ہے، نہ نزلہ ہے، وہ جو بیمار ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ ان کو اس طرح آزما رہا ہے، ہمیں روٹی کھلا کے آزما رہا ہے۔ تو جب تمہیں پیٹ میں روٹی جا رہی ہیں، صحت دے رہا ہے، ماشاءاللہ تمہارا رکھا ہوا ہے، تو ہم تو سب سے پہلے کام جو ادھر ادھر کچھ بھی نہ دیکھیں، گاڑی مکان بھی نہیں، سب سے پہلے خیال جو جائے یار آج عبادت تو بہترین عبادت کروں۔ پہلی نقطہ اتنا بڑا ہے کہ آگے چلنے کو دل ہی نہیں چل رہا۔ نہیں، اللہ کیسے دل میں میرے باتیں ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں میں آپ کو سامنے، کتاب کھولی ہوئی ہے، واللہ باللہ روزے سے مجھے خود پتہ نہیں تھا، آج ہی پتہ لگ رہا ہے مجھے بھی آپ کے ساتھ ہی۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تو دوسرے کے لیے درد رکھتا ہے تو تیرے لیے میں درد رکھتا ہوں پیدا۔ یہی نہیں کہ میں ہوتا تقریریں کرنے والا تو تمہیں آپ کے لیے کر رہا ہوتا، نہیں بھائی نہیں، آپ کے لیے نہیں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی، دوسروں کو سوچو اللہ تمہیں بھی دے دے۔ بس آنکھ بند کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ مائک رکھ دیتے ہیں، میں مائک لگا لیتا ہوں، چادر اتار لیتا ہوں، اپنے ماسک اتار لیتا ہوں، آپ کی طرف منہ کر لیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اتنا قیمتی نقطہ دیا آج اللہ نے، اتنا بڑا احساس دلایا ہے کہ میں تجھے صحت جو دے رہا ہوں، کھانا تو کرتا ہے کیا اس کے بعد؟ ہاں تجزیہ کر لیں، 99% لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح اٹھتے ہیں کہ سب سے پہلے فکر یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، دکان پہ جانا ہے، اس کا دیکھنا ہے، بچے کو داخل کرنا ہے، اس کو کسی کے دل میں یہ فکر نہیں ہوگا کہ جس طرح تجھے صحت دی ہے اس کی طرف جانے کے راستے کو سر، کسی کو یہ فکر نہیں ہوتا،
انشاءاللہ آج اس پورے مجمع کو فکر ہو جائے گا. ہو گیا نہیں ہو؟ کم از کم اس کو 1,500 تو سن رہا ہوگا آدمی جو ویورز آتے ہیں، عورت مرد. اللہ کی فضل سے سب کو یہ فکر پیدا ہو جائے گا کہ جب ہمیں صحت ملے، اٹھیں صبح، تو سب سے پہلا فکر ہم یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں ہمیں زندگی دی ہے اور زندگی کے بعد صحت اور سب کچھ دی ہے، مجھے بیمار تو نہیں رکھا، حالانکہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ آج کل بیماری کا رخ بولٹن پر ہے، ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. انہوں نے علاقے بھی بتا دیے ہیں، پتہ نہیں یہ علاقہ اس میں ہے یا نہیں. گریٹ لیور کی طرح نزدیک ہے نا، دور تو نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہے وہاں کا آدمی ہے کوئی گریٹ لیور کا؟ ہاں جی یہی ہے. چلو پھر تو چلیں گھر اپنے. دیکھ مروا دی یار تم نے تو. اچھا یہی گریٹ لیور ہے؟ موتی تو بیان کیے انہوں نے. دیکھیں ذکر کا ہم اللہ ہمیں بے ذکر کرو، کرونا بھاگ جائے گا انشاءاللہ. اچھا یہ گریٹ لیول میں بیٹھے. میں تو پہنوں نا ماسک پہلے سب سے. تو بھائی ماسک پہن کے بیٹھنا، یہاں احتیاط کرنا. اچھا یہ بھی سنت ہے، جس نے نہیں پہنا انسان بن کے پہن لے. تو یہ بھی اتفاق ہے، مجھے نہیں پتا یہاں چکر چل رہا ہے سب سے زیادہ. تو یہ ہے معاملہ کہ انسان کم سوچے. سی بات آج سے سوچیں گے تو اس سوچ پہ اللہ تعالیٰ بڑے انعامات فرما دیں گے. انسان کیا انعام دیں گے سن لیں. آج میں اٹھا ہوں، اٹھ کے بات میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر کرتا ہوں، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے مجھے کوئی کھانسی نہیں آ رہی، نزلہ نہیں آ رہا، چھینک نہیں آ رہی، سب کچھ نہیں آ رہا، تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. سمجھ گیا تم نے سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ میں تیری آج عبادت، بہترین عبادت کروں. کیا کہ منہ پہ ہاتھ اور اٹھے تو اب اس کا فائدہ دیکھیں کل ملے گا آپ کو. بولو سبحان. کل ملے گا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری نعمت شکر کرتا ہے لازیدنکم، میں اس کو بڑھا دیتا ہوں. تو آج تجھے باصحت اٹھایا تو کل بھی تو باصحت اٹھے گا. دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ملتی اس چیز کی. کل بھی بچ جائیں گے ہم. کل پھر آپ نے شکر کیا، پھر کتنا بڑا وظیفہ ہے شکر. چلو بات بڑھ جائے گی، میں حدیث کی طرف آتا ہوں. کیا کہا حدیث میں جناب؟ اللہ کے نبی بھائی یہ چکر چھوڑو، اپنی عبادتوں کو حسین بناؤ، اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے، عقل کرو، موقع دیا ہے، تم سے دی سب کچھ. تو فرمایا کیسے ہوگی حسین، کس چیز سے؟ اب آپ بتا رہے ماترک اللہ یعنی ہے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن حدیثیں پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ. مجھے کچھ نہیں آتا، حدیث اور قرآن پڑھ لیتا ہوں. جو اللہ پڑھانا چاہتا ہے وہ مجھے یاد بھی کرا دیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھی کتاب کھول کے میں پڑھتا ہوں حدیث. کیوں بھائی کتنے مولانا بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. بغیر بس دیکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے دل میں آ جاتی ہے وہ حدیث. ابھی پڑھی ہے حدیث الحمدللہ. اتنی جلدی کو یاد ہوتی ہے حدیث؟ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الاسلام مارے ماتلا کا تاجا نہیں. ادھر پوری حدیث پڑھ دی. دارالعلوم نہیں گیا، لیکن میں دارالعلوم تو نہیں گیا، لیکن خانقاہ گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ دارالعلوم میں بھی علم ملتا ہے اور خانقاہ میں بھی علم ملتا ہے. وہاں طریقہ دوسرا ہے، وہاں کا دوسرا ہے، مل دونوں جگہ جاتا ہے. اس کے مطلب میں بھی عالم ہو گیا. پھر آپ نے وہاں سے ڈگری لی ہے، میں نے وہاں سے ڈگری لی ہے. آپ کو وہاں سرٹیفکیٹ دیا، مجھے حضرت علی مرتضیٰ سرٹیفکیٹ دیا. انہوں نے آپ کو کہا کہ اب تم کمپلیٹ ہو جاؤ، نمازیں پڑھاؤ، لوگ خطبے دو. مجھے حضرت نے کہا جاؤ لوگوں کی طرف چلے جاؤ، ان کو خطبے دو. عالم ہوں یا نہیں بھائیو؟ جو مانتے ہاتھ کھڑا کرے. دیکھیں یہ یقین ہو گیا آپ کو الحمدللہ. عالم دو جگہ سے بنتے ہیں، خانقاہ سے بھی بنتے ہیں اور دارالعلوم سے بھی بنتے ہیں. تو اب یہ ہوا معاملہ. اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ کیسے حسین اپنی نمازوں کو حسین بنائے، اپنی عبادات کو خوبصورت بنائے، اور وہ اتنے بن جائیں گے حسین ترین کہ اس کا طریقہ ایک ہے. اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ ماترک
کہ بےہودہ فضول بے معنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دو. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں فضول باتوں میں جس کی انتہا کوئی نہیں. کیونکہ یہ قیامت کے نزدیک نشانی اپنا زمانہ ہے، تو سب سے زیادہ فتنے انہی زمانوں میں آئیں گے. بارش برستی ہے نا ایسے، تو اس میں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اتنے ذرائع آ گئے ہیں وقت ضائع کرنے کے لیے، فضولیات وقت ضائع کرنے کے لیے، بے فائدہ چیزیں کرنے کے لیے، جس کا کوئی مقصد نہیں وہ باتیں کرنے کے لیے اتنے ہیں کہ اب اس کا حساب ہی کوئی نہیں. کمال تو یہ ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جتنے مشکل وقت میں، جتنے سخت وقت میں، جتنی آزمائش وقت میں کوئی انسان وہ کام کرے گا جو مجھے پسند ہے، یعنی جیسے حسین بنانا، عبادت کو حسین بنانا، اس پہ ڈٹے گا، کام کرے گا، اسی قدر رحمت اس کے درجے کو اس سے بلند کروں گا. آج یہ آپ شکایت نہیں کر سکتے صحابہ کا زمانہ تھا، یہ اولیاء کا زمانہ تھا، فلاں کا زمانہ تھا، لیکن خوشخبری تو دیکھیے آپ، اگر آپ کو کسی آزمائش کے وقت میں ڈالا ہے، آپ سے زیادہ آزمائش لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ثواب بھی تمہیں ان سے زیادہ دے دو. تو ہمیں ثواب سے ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس زمانے میں ہوتے جس میں صحابہ تھی، تو ہمیں یقین نہ ہوتا، ہم ایمان نہ لاتے. مجھے پتا ہے پھر کیا کر لیتے. ابو جہل نہیں تھا اس زمانے میں، اور کتنے ابو جہل پارٹی تھی اس میں بتائیں، سب بھی تھے نا، پھر ہم ان میں شامل ہو جاتے. استغفر اللہ. کوئی بات نہیں، دور زمانہ ہے، قیامت نزدیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پروٹیکٹ کو کیا ہوا ہے، حفاظت تو دی ہوئی ہے دو چیزوں سے. سبحان اللہ. ذکر اور صحبت اولیاء اللہ. قیامت تک اللہ نے پروٹیکشن دی کہ قیامت تک کتنے فتنے آ جائیں، بارشیں برسیں، جتنے فتنے آ جائیں، 2 چھتریاں تمہیں دے رہا ہوں، ان چھتریوں کے درمیان نیچے رہنا، انشاءاللہ کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا تمہارے. سبحان اللہ. نمبر 1 ذکر اللہ، دوسرا دو صحبت اولیاء اللہ. یا الذین آمنوا، یہ کیا کونوا صادقین، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے، حدیث میں بے انتہا. اس میں کمزور ہیں، لاچار ہیں، فتنوں میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آج اسی کے مزہ آ رہا ہے. علی مرتضیٰ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس فتنے کے اندر ہم بچے ہیں الحمدللہ. باہر فتنے گرے ہوئے ہیں، کتنے لوگ پکڑے گئے ہوں گے اس وقت، کوئی ٹیلی فون میں کچھ کر رہا ہو، اتنے وقت ضائع کر رہے ہوں گے لوگ، عورتیں مرد، اس کا تصور آ سکتا ہے. کوئی بیٹھے گالیاں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، تو وہ کوئی جھگڑے کر رہے ہوں گے، کچھ بلا وقت کچھ وقت کو کسی کو ٹیلی فون کر رہا ہوا، اب تو جیب میں ٹیلی فون، ادھر ٹیلی فون، باتیں کر رہے، پاکستان جی میں امریکہ فون کر رہا، میری چاچی ادھر، کوئی مقصد کچھ نہیں. سبحان اللہ. لیکن سبحان اللہ قربان جاؤں، رمضان کے قیمتی جاتے ہوئے وقت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے بچا کے ایک فکر دے دیا، جاؤ اپنے روزے کو حسین بناؤ. کس کی برکت ہے؟ کونوا صادقین. آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ نہیں بھائی کسی اللہ والے کی صحبت میں، تو اللہ والے کی صحبت تو نہیں ملی آپ کو، لیکن آپ نے حسن نیت سے، آپ کا حسن نیت سے آپ نے مجھے سمجھ لیا کہ اللہ والا ہے، تو اللہ کہتا ہے جو اپنے نیک گمان کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو وہ عطا کر دیتا ہوں. تو آپ کی نیک گمان کی وجہ سے میں علی اللہ بن گیا ہوں، ورنہ میں کہاں علی بولے. تو آپ کو تو وہی مل رہا ہے، بیٹے ملے نہ ملے، میں اولیاء اللہ ہوں یا نہ کچھ نہ ہوں، لیکن آپ نے سکین پہ آگے یار یہ ہے، تو آپ کو پورا فیض پہنچ رہا ہے اللہ کے فضل سے. میری کمیوں کو نہ دیکھیں، میری کوتاہیوں کو دیکھیں، میری نالائی کو نہ دیکھیں، میرے علم کو نہ دیکھیں، اللہ کے فضل کو دیکھیں. اس کے پانے کے لیے آپ نے ایک راستہ پکڑ لیا ہے، اللہ کوئی بات نہیں، کچا راستہ نا پکا میں کر دوں گا، سیمنٹی روڈ بنا دوں گا تیرے لیے، موٹر وے بنا دوں گا تیرے لیے. تو مجھے نہ دیکھا کریں، دیکھو جی صاحب یہ کر رہے ہیں، دیکھو صاحب فلاں کر رہے ہیں، دیکھو جی صاحب. میرے ایبوں کو نہ دیکھنا بھائی، میرے ایبوں کو نہ دیکھنا، اللہ کا فضل کو دیکھنا. کہ خوش صحرا کے اندر الحمدللہ آپ کو ایک درخت دے دیا جس کے اندر بیٹھ کے آپ سایہ اختیار کر سکتے ہیں. ایک چشمہ دے دیا، ایک چشمہ دے دیا جہاں اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں.
تو شکایت نہیں کریں گے آپ کون ہے فلاں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، میں جانوں میرا شیخ جانے، آپ یقین کے ساتھ چلتے رہیں میرے پیچھے، جس کو یقین ہاتھ کھڑا کرے. صحیح ہے، پکے ہیں. تو بھائی باقی اب اللہ منزل تک خود پہنچاتا ہے، ہم تو اپنے سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. ہم جو جہاں تک ٹوٹے پھوٹے ہم نے بھائی یہی اللہ ولی ہے، اس نے کن واسطہ دکھا آگے انشاءاللہ. خالی ہیں آپ؟ کیسے خالی؟ مجھے بتا کون خالی ہے؟ صبح بھی ذکر، شام بھی ذکر، اچھی باتیں، بہترین باتیں. اب یہ گناہ تو لگے ہوئے، چھوٹی چھوٹی غلطی کرتی ہیں تو وہ شیڈ کے اندر انشاءاللہ اوپر اوپر رہیں گے، اندر نہیں آئیں گے. اس کا بھی ایکسپلین کر دیں کہ نقطہ آ رہا ہے بڑا، جیسے نا اوپر اوپر آئیں گے اندر نہیں آئیں گے. ایک جگہ میں نقطہ آ گیا ہے وہ بھی بتا کہ اوپر اوپر سے مراد کیا، اس دنیا تک رہیں گے، تیری قبر میں نہیں آئیں گے، اندر نہیں آپ کو آ کے گناہ تنگ کرے گا انشاءاللہ. قبر میں جانے سے جانے پہلے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ چھتری میں ہے نا. سبحان اللہ، جی کیا باتیں ہوئی ماشاءاللہ. ایک حدیث ہے جو 2 دن یہ بیٹھ رہے بچہ، پھر پتہ لگنا 2 دن بعد تم ڈھونڈتے پھریں گے عصر کی مجلسوں کو. الحمدللہ یہ ہے اللہ کی رحمت. دیکھیں پچھلے سال میں اب تک کتنی تبدیلیاں آ گئی. کورونا آ گیا، بندے مر گئے، یہ ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، عجیب جی. ہمیں ٹرم میں پتہ نہیں تھا پہلے کیا کیا چیزیں آ گئی. ماسک آ گیا، پتہ نہیں ابھی کیا آ جائے گا. 1 سال کے اندر ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے ہمیں تو سب کچھ مل گیا. اب اگلے سال کا کیا پتا کیا کچھ آ جائے، کیونکہ فتنے کے زمانے ہیں. تو لاکھ لاکھ شکر کریں میرے مولا کہ یہی وقت ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے جو ہم بیٹھے ہیں. ہمیں نہیں پتا اگلا کیا ہوگا. پورا یقین ہے کہ اس وقت میں جو ہمیں دیا ہے تیری رحمتوں کے ساتھ، ہم اس میں فضل بیٹھے ہیں. تو اس وقت کو اتنا قیمتی بنا لیا، آنکھ بند، اس وقت ہماری آنکھ بند بھی ہو جائے تو سیدھا جنت میں جانا ہے ہم. وہ ہم کام کر رہے ہیں اس کو بیٹھ کے. ایک قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں آپ سے، جس کو کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا، نہیں موڑنا چاہیے. اچھا بھائیو، کیا علاج بتایا کہ اپنے عبادات کو حسین کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو. اس فتنے کے زمانے میں ماں ترقلا جانی کیا، فضول باتوں سے بھاگ جاؤ، بچ جاؤ، منہ موڑ لو. جتنا اس سے بچو گے اتنی تیری نماز خوبصورت ہو جائے گی. نماز یہی پڑھو گے، سجدہ یہی کرو گے، امام بھی یہی ہوگا، کارپیٹ بھی یہی ہوگا، پڑھو گے ایسے. لیکن ہوا کیا، سبحان اللہ، اللہ کی نبی کی ایک نصیحت پہ ہم نے عمل فرما لیا کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی فضول کام نہیں کروں گا. فضول کام کی ڈیفینیشن دی تھانوی رحمۃ اللہ نے. دیکھو پڑھا لکھا نہیں، کہاں کہاں دماغ جاتا ہے میرے. کیسے پیارے شخص کا نام لیا آپ کے سامنے، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی. یہ بھی فاروقی تھے. کیا فرماتے ہیں کہ لا تین قسم ہے اس کی، وقت کی، اوقاتوں کی، اوقات کی. ایک تو یہ سب سے پہلے کہ بھئی ایسی بات، ایسا کام کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں فائدہ دے. یہ تو بہت مفید ہوئی نا بات. ایک وہ ہے جو دنیا میں نقصان دے اور آخرت میں نقصان دے، تو بالکل تھرڈ کلاس بات ہے. آج اس پہ پھنسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک میں پھنسے ہیں. وہ کیا ہے کہ نہ دنیا میں فائدہ دے رہا ہے نہ آخرت میں فائدہ دے رہا ہے. آج موسٹلی جو دنیا پھنسی ہوئی ہے اس کے اندر پھنسی، نہ دنیا میں فائدہ اس کا، نہ آخرت میں فائدہ. نہ نیند پوری ہونے دیتا ہے اور نہ وہ ٹنڈی وجہ سونے دیتا ہے. ایسی ہے نا، بہت چیزیں ایسی ہیں خطرناک کہ اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا. نہ صحت کا فائدہ ہو رہا ہے نہ جسم کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کام پہ لگے ہوئے ہم، لگے ہوئے. وعدہ کریں کہ جب نماز پڑھیں تو دوسرا فکر سب سے پہلے کیا ہو، اس کو ہم نے حسین بنا کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کسی فضول بات کے اندر اپنے آپ کو محو نہیں کرنا. محو سمجھتے ہیں یعنی مشغول نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا. ہم نے ایک دم دروازے کھولیں گے نماز پڑھنے کے بعد، اس چیز کی یاد رکھنا، شیطان آ جائے گا، نفس دروازہ کھول دے گا آپ سامنے. بس کھڑے نماز پڑھی بات، ہاں کوئی مقصد نہیں ہے.
جو بچانا چاہتا ہے آنکھ بند کر کے نماز پڑھ کے بلکہ فرض پڑھ کے سیدھا چپ کے سے نیچے منہ نکل جائے. ہم کیا کرتے ہیں, میں شکی نہیں ہوتا, نماز پڑھ کے ادھر دیکھتے ہیں کوئی آدمی ہے جسے بات کروں, او بھائی فلاں کم سے بات تو سن سے کدھر جا, ملاقات نہیں کرتا, زبردستی کھینچنے آدمی کو کرتے ہی نہیں کرتے. کوئی فضول ہے, کوئی کام نہیں, کیوں نہ کوئی عبادت پتہ نہیں, جا ذکر تسبیح کر لے, پر ان کا نماز پڑھی تو ہے یار, یہ پڑھ لی بس نماز ختم. یہ نہیں نماز پڑھنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز کے بڑے مراحل ہیں کہ جس رب کے پاس جانا ہے اس کو دیکھو کہاں جا رہی ہے نماز. آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں, گفٹ دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, اٹھا کے دے دیا, یہ پکڑو جی. مثال کہ آپ چھوٹی چیز دینا چاہتے ہیں, پین دینا چاہتے ہیں, گھڑی دینا چاہتے ہیں, انگوٹھی دینا چاہتے ہیں, چھوٹی سی کوئی چیز دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے اپنے ذوق پر ہوگی کہ جتنے آپ اندر اس کی عظمت ہوگی, یہ حقیقی بات ہے, جتنا آپ کے اس کے اندر عقیدہ ہوگا, اس کی شان ہوگی, اس کی بلندی ہوگی, آپ اس چیز کو اسی انداز سے پیش کریں گے. ایک آدمی آپ کو رسید دینی ہے, کہ جی یہ رسید ہے, پھاڑ لو, آپ پکڑ لیں گے. دوسرا آپ کو رسید دے گا, وہ لفافہ تلاش کرے گا, یا کوئی لفافہ تلاش کروں, میں نے فلاں آدمی کو دینی ہے, یار بری بات ہے میں ایسی کاغذ کو پیش کر دوں. وہ لفافے میں بند کر کے آرام سے بعض خوشبو لگا دیتے ہیں لوگ, پیش کرے گا. فرق ہوا یا نہیں ہوا؟ کیوں فرق اس آدمی کو نہیں پڑا جس کو آپ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. فرق اس کو پڑ رہا ہے کہ جو دے رہا ہے اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. کیوں کہ تم نے عزت کی ہے, تم نے احترام کیا ہے, میری وجہ سے کسی آدمی کو تم نے احترام کیا ہے, ڈش بنا کے دیا, حسین ترین کرس کے پیش کیا, تم کس چیز تم نے دی ہے خوبصورتی سے پیش کر رہے, تو اس عبادت کا رنگ بدل جاتا ہے. بادشاہ سلامت کے سامنے آپ کوئی چیز پیش کریں, جی یہ کوئن کے پاس جائے گا, آپ نے کوئن کو چیز بھیجنی, ایسے بھیج دیں گے؟ نہیں یار, اس کو ڈھانپو, پر ریپ کرو, اس کو فلاں کرو, کوئن کے پاس جائے گا, وہ ہاتھ لگائے گی, اس کو یہ ہوگا فلاں ہوگا. مثال دے رہا ہوں بادشاہ. تو جو بادشاہوں کو بادشاہ اس کے پاس آپ نماز بھیج رہے ہیں, یہ جاتی نہیں نماز, جاتی ہے نہیں جاتی, یہی رک جاتی ہے. ہم دروشی پڑھتے ہیں, جاتا ہی نہیں جاتا. نماز بھی جاتی ہے, روزے بھی جاتے ہیں, حج بھی ہمارے پاس تھوڑے رہتے ہیں. ہم نے پڑھی ہم سے جدا. بعض نمازوں لانتے بھیجتے جاتے ہیں, تو اس طرح ذلیل کیا مجھے. قرآن خود کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بعض میں لانتے بھیجتا ہوں جو مجھ پہ پڑھتے ہیں. بتاؤ, یہ بھی پھر بات ہمارے سمجھنے تھے. ہمیں کیا چاہیے؟ اس کو حسین بناؤ, ریپ کرو, خوبصورت کرو, حسن پیدا کرو, خوشبو, ان کی خوشبویں اللہ نے دی ہیں, ان کی ریپ بھی اللہ نے دی ہیں, اس کو خوبصورت بنانے میں ہمیں بتایا ہے نماز کو. اس میں سے ایک طریقہ بتایا ہے, کیا کہ جیسی نماز سے فارغ ہو, کسی عبادت سے فارغ ہو, روزے سے فارغ ہو, خبردار اس کو حسن دینا ہے تو فضولیات کو بالکل چھوڑو. کبھی کسی آدمی کو نہ دیکھوں مسجد نماز پڑھنے کے بعد وہاں کھڑا ہے, روزہ رکھنے کے بعد, ہاں بھی کیسے تیرا روزہ رہا, سگریٹ کش مارا کھڑا, باتیں کر, حالانکہ کچھ بھی نہیں. ہزاروں لوگ نظر آئیں گے آپ کو سڑکوں پہ کھڑے نماز کے بعد. مقصد کیا ہے کھڑے ہونے کا؟ مولانوں کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بیچارے پھر کوئی مطلب نہیں. سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ صحیح بات ہو رہی ہے. کہاں نماز اور کہاں یہ چیزیں. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی تو ایک چیز بڑی قیمتی ہے. تو کیا پتا تو کھڑا اللہ یعنی باتیں کر رہا ہے, فضول حرکتیں کر رہا ہے. اٹھ جائے تو اپنا جا, نماز پڑھ لی, اللہ کا شکر کرتے چلا جا. اس نماز کو تو محفوظ بنا, خوبصورت بنا, کسی کی نہ غیبت ہو, نہ برائی ہو, نہ سب ختم. دیکھیں اب آگے چلتے ہیں. ہم تو صوفیوں کی مجلس ہے نا, یہ ہم اٹکتے تو نہیں نا. آپ کو آگے تک لے کے جاؤں انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. بیکار باتوں سے بچنا ہے. ہمارے عبادات کیا ہو جائیں گی؟ حسین ہو جائیں گی. جتنی بچیں گی اتنی حسین ہوگی ہماری عبادت. اگلی بات جی, پھر یہ پتہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ ان بیکار باتوں سے کیسے بچیں. بولو سبحان اللہ. نفس شیطان ہے, میں نکلتا ہوں تو پھر وہ باتیں میرے سامنے کھڑی ہیں,
وہ آدمی تو میرے سامنے کھڑا ہے، مجھے نفس مجبور کر دیتا ہے. دیکھا آپ کے یہ فقیر کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ بھی تو منزل ہے نا، آپ کیسے بچیں گے؟ وہ ٹریک کر رہے ہیں، آپ ٹیلی فون نے ٹریک کر رہی، چیزیں ٹریک کر رہی ہیں، اس سے کیسے بچیں؟ اس کا علاج تو بتا دیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ میں، فکر نہ کر، تو محبت پیدا کر، مجھ سے سب کچھ بتاؤں گا. درود پڑھو مجھ پہ، سب کچھ بتاؤں گا. دیکھیں دیکھیں، بچنا ہے اس سے، ہاتھ کھڑا کریں. شاباش. چلیں جی، تو بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. بس کس سے بتا رہے ہیں؟ بہت ایک درویش صحابی تھے، میں نہیں کہہ رہا، صحابی کہتے تھے درویش ہیں. سبحان اللہ. علماء کرام میں تحصیل فرمائیں گے غلط، میں کوئی ایسا تو نہیں، مجھے بتائیں کہ آپ یہاں غلط کر رہے ہیں بات. صحابی کو کہتے تھے درویش ہیں، اور سب نے ہاتھ اٹھا لیے تھے ان سے کہ ان کو کچھ نہ کہو یار، چھوڑ دو، یہ تو اللہ کے نبی کے درویش ہیں. فقیر آدمی. کیا نام تھا ان کا؟ ابو ذر الغفاری تھے یا نہیں بھائی؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں گلستان نبوت میں کیسے کیسے پھول ہیں. ہر پھول کا اپنا رنگ ہے. صدیق کا اپنی خوشبو ہے، عمر کی اپنی ہے، ابو ذر کی اپنی ہے. اور آج پتہ چل رہا ہے ابو ذر کی خوشبو کتنی زبردست ہے کہ بوٹل میں سونگ رہے ہیں بیٹھ کر. ان کی تو خوشبو جو بتا رہا ہوں آپ کو حدیث، کتنا بڑا علاج بتا رہے ہیں وہ، کہ آپ بیکار باتوں میں نہیں پھنسیں گے. ایمان سے قسم کھا کے کہتا ہوں. اب باتیں رمضان کی چل رہی ہیں، ایک اور نقطہ آ گیا. نقطہ یہ ہے کہ اس کو رمضان سے کیسے ملائیں. پھر ہم تو باتیں رمضان میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ فکر نہیں، تو بات کرتے جی میں رمضان سے ملا دوں گا. یہ بات ذہن میں بات رہے. یہ اچھا علاج آ رہا ہے کس چیز کا؟ پہلا تو اگر ہم نے حسین بنانے کیسے اب بنائے تو کیسے بنائے کہ علاج آ رہا ہے کہ بھوک سے جان کیسے چھوڑائیں، بیکار باتوں سے، لا جان باتیں، ان دوستوں سے کیسے جان چھوڑائیں. وہ یار کی حال چال ہے یار، چاہ نہیں پلانی تم، ملے نہیں یار، نہ دن ہو گیا نہ گل بات نہیں ہوئی یار، تو کی کال کرنا آج کل تیرا کاروبار کی ہے، ان سے کیسے جان چھوڑائیں. وہ دیکھ آگے دیکھ. تو وہ درویش صحابی، ہاں جو صحابی، دوسرے کے صحابی کا نام مجھے آ رہا ہے، اگر صحیح ہو تو آپ صحیح کر لیں، مجھے یاد نہ ہے. مشکات کی حدیث ہے، پڑھی تھی خانقاہ میں، پڑھی تھی ماشاءاللہ. تو یہ حدیث عمران بن خطان رضی اللہ تعالیٰ جا رہا ہے پورا نام. وہ صحابی کہتا میں ڈھونڈتا ہوا ابو ذر سے، کدھر ہے کدھر، دیکھا تو ایک مسجد کے اندر کمبل لیا ہوا ہے، ایک چادر پھٹی پرانی سی، ایک کونے کے اندر اس چادر کو اوڑے لیٹے ہوئے. زمانہ مست کا یہاں پر کام میں کچھ کیا، وہ چادر میں اوڑے لیٹے ہوئے. ابو ذر کیا کر رہے تو یہاں، کیم چھو، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا حال چال ہے تمہارے، یہ کیا کر رہے تم چادر. تو صحابی تھے نا دونوں، ہاتھ میں نہیں ایسے کر سکتا. تو ابو ذر نے تھوڑا سا پلہ ہٹایا کمبل کا، بولے سبحان اللہ. اپنے ذوق سے بات کر رہا ہوں میں، ایسا لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے اندر. جب حدیث بیان عرض کرتا ہوں میں، دل میں ایسا لگتا ہے جیسے میں سب کچھ دیکھ ہی رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. ابو ذر لیٹے ہیں، عمران بن خطان آئے ہیں، ماشاءاللہ اندر مسجد داخل ہوئے ہیں، پرانی مسجد ہے، سبحان اللہ، مٹی ہوئی ہے. ابو ذر اس مٹی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کالے رنگ کی انہوں نے چادر اڑی ہوئی ہے. میرے خیالات جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس نے آگے ڈسٹرب کیا، انہوں نے آگے ایسے منہ سے تھوڑا سا ہٹایا، دیکھا اس کی طرف، یہ کیا بات ہے؟ کہتا آپ کیا کر رہے ہیں لیٹے ہیں خواہ؟ چپ کر بھائی، اپنا کام کرتا ہوں. مجھے ایسا لگا میں دیکھ بات سن رہا ہوں ان کی باتیں. سبحان اللہ، سب باتیں دل سے نظر آتی ہیں آدمی کو، ضروری نہیں آنکھوں سے دیکھے آدمی. آپ بھی کہیں گے جی مجنون آدمی ہے، بس وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کیا بات ہے. کہتی بات تو کچھ نہیں ہے، میں ڈھونڈتا پھروں. آپ کہتے ہیں پہلے بات سن لیں. جو بات کرتا ہے صحابی سب سے پہلے کس کا نام لیتا ہے؟ اپنے سائیں کا نام لیتا ہے. بات اپنی کرنے کے درمیان سب سے پہلے حوالہ چلتا ہے. کس کا چلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ چلتا ہے. کہتا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، میں تجھے وہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتائی مجھے بات. ابھی کھولا نہیں پورا، میں دیکھ رہا ہوں. کہتا بتاؤں تجھے؟ حدیث کی فرمائے.
وہ کہتے سن، اللہ کے نبی نے ایک بات بتائی ہے جس پہ میں عمل کر رہا ہوں. مجھے کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین ساتھی تنہائی ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے لوگوں سے جا کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ ملاؤ، فلاں گپ شپ مارو، کہتے یہ نہیں ہے، یہ تیرے دوست نہیں ہے، دشمن ہے. سبحان اللہ. وہ یہ دشمن سے جو سیکھا تو کھڑے ہیں آپ باتیں پوچھیں، یہ دوست نہیں ہے. میں تو بتاتا ہوں دوست وہ جو میرے نبی نے بتایا تھا. آج تم مجھے کہتے ہو درویش ہوں. میں درویش بنا اس لیے ہوں کہ اللہ کے نبی نے مجھے باتیں بتائیں تھیں، میں سن رہا تھا. تو مجھے جب بتایا بہترین ساتھی تو میں ان ساتھیوں کے پاس کیوں جاؤں؟ اب میں نے بہترین ساتھی کو اختیار کر لیا ہے اور پھر کمبل اوڑھ لیا انہوں نے. میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے سبحان اللہ. انہوں نے کہا آدھی بات کی ہے تم نے، پوری بات تو کرو تاکہ مجھے فائدہ ہو. کہتا اچھا سن. پھر انہوں نے کمبل کھول لیا، مجھے نظر آ رہا. وہ ایسی لیٹیں سمٹے ہوئے ہیں، وہ بات کھڑا ہے ان کے عمران بن خطاب. کیا بات ہے؟ کہتے سن. بہترین ساتھی کیا چیز ہے؟ یہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کو سامنے کہ بہترین ساتھی کون سے ہے؟ تمام ساتھیوں میں تنہائی ہے. اب بہترین بات جو زبان سے نکلتی ہے گفتگو. سنیں کیا بات کہی ہے. وہ دوسری چیز جو سب سے زیادہ بیکار چیز ہے وہ کیا ہے؟ فضول گفتگو ہے. سب سے زیادہ برباد جو کرتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ فضول گفتگو، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. زبان سب سے زیادہ خطرناک. اور ایک حدیث سننے پہ ایک صحابی نے عجیب سوال کیا نبی پاک سے. کہتے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال آ رہا ہے. کیا خیال آ رہا ہے؟ صحابی تھے نا. اور دیکھیں ایک ایک ذرے کے برابر سوالات پوچھ کے ہم تک پہنچا دیے انہوں نے. سوال آج تک کسی کو اندھے ہیں عقل کے. کیا پوچھ رہے ہیں وہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں. کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیں کہ بات کیا بات پوچھنی ہے. یہ بتائیں کہ سب آپ کے نزدیک، یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں، کس کے نزدیک؟ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک چیز کون سی ہے؟ اوئے مسئلے حل ہو گئے. اگر اللہ کے نبی بتاتے ہیں سانپ سے، بچھو سے، ہر چیز سے، بیماریوں سے، مطلب سب کی جڑ وہی ہے. سب سے خطرناک تیرے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، جو تجھے جہنم تک پہنچا دے گی، تیری نمازوں کو برباد کر دے گی، تیرے روزوں کو ختم کر دے گی. سننے والی حدیث آگے کام کی سن لو. تو سب کچھ تیرے لٹا کے رکھ دیتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر، منٹ میں. اللہ کے نبی سیدھے بیٹھ گئے مجھے لگ رہا ہے ایسے. اللہ. اور یہ حدیث عجیب بیان فرمائی. آپ زبان بند کر لی، اشارے بند کر لیے، ایکشن بدی ہے اس پر. علماء کرام صاحب موجود ہیں، سنیں ذرا کس طرح ایکشن دیا. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. ایکشن دیا آپ نے. کیسے ایکشن دیا؟ اپنے چہرے مبارک کو سامنے رکھا، ہاتھ کو اٹھایا، منہ شریف کو کھولا اور کھول کے زبان کو پکڑا ایسے. کہتے یہ اللہ اکبر ہے. حدیث مشکات کے دیکھ لیں. کچھ نہیں بولے، بس صرف اشارہ زبان کو باہر، زبان مبارک کو نکال کے ہاتھ کہتا یہ اللہ. یہاں سے جو نکلیں گی کہتے سب سے خطرناک چیز ہے، تیری ساری ذات کی عبادت کو تباہ کر دے گی یہ غیبت. تیرے پورے حج کو برباد کر دے گی، پورے رمضان کو برباد کر دے گی. پورا رمضان تو کر، روزے رکھ، سب کچھ رکھ، لیکن تیری زبان سیکنڈ کے اندر اس چیز کو ختم کر دے گی. ایک کلمہ تو اللہ کو ناپسند ہے، رمضان رہ جائے گا بھائیو. وہ کلمہ کہاں سے آئے گا؟ کان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے. کہاں سے آئے گا؟ منہ سے بولو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، فرمایا نا، کر کے دکھا دیا. کہتے یہ زبان پکڑ. آج امت کو ہو کیا گیا یار؟ سمجھتے کیوں نہیں ہم؟ جب اتنی بڑی بات آ گئی، ہر چیز برباد کرنے والی چیز ہے، تو اس کا کلو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟
پورا رمضان بیسس پہ آپ دیکھیں رمضان سے ملا رہا ہوں پوری دونوں حدیثوں کو. بولو سبحان اللہ. وقت تھوڑا جلدی کرنا, بڑا بہترین مضمون ہے, دل کرتا ہے اس کو کھینچوں. کئی بعد میں ملے نا مجھے رمضان کے, پھر میں آپ کو لگاتا ہوں 3 گھنٹے انشاءاللہ. ایک حدیث پہ 3 گھنٹے نہ لگاؤں تو پھر بولنا نہیں نا. آپ تو صرف رمضان کا دوست. میرے پاس تو بہت ٹائم کا رمضان. آپ آئیں کہ 3 گھنٹے بیٹھتے تھے نا خانقاہ پہ, 2.5-3 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی ہماری, اور ایک نشت پہ بیٹھتا تھا الحمدللہ, اور اللہ کا کلام کھلا ہوتا تھا. پرانے ساتھی جانتے ہیں یہ ہمارے جو آتے تھے, ہوتا تھا یہ نا ایسے ہاتھ کھڑا کرے جو میرے ساتھ تھا اس وقت, دیکھا نا, جانتے ہیں سب, ایک نہیں تھا. وہیں تو شروع مچاتے تھے لوگوں نے, دہشت گرد پکڑنے پوری مجھے کس کو دہشت گرد بھائی, میں نے کیا کیا؟ میں 3 گھنٹے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ دیکھو برے کام نہ کرنا. یہ حدیثیں برائی بتا رہی ہیں آپ کو, پکڑنے آ گئے مجھے, اپنے بھی غیر بھی. بولے سبحان اللہ. اپنے بھی یہی ہے. کیا جرم, کیا جرم تو بتاؤ. وہ کالا رسول سن رہا ہوں جو آپ زبان مبارک چیزیں نکلی, کوئی ایسی بات نکلی نہ اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ کہ جو انسانیت کو ختم کرے. بتائیں, ساری وہی بات جو اللہ کے نبی کی بات وہ بتا رہا ہوں, اس میں انسانیت ختم ہو رہی ہے. نہ اپنا سمجھ رہے, نہ چلو پرائز کیا اپنا کو دیکھیں. آپ ڈنڈے اٹھا کے آگے چلو یہ مارو اس کی, تو بہت بڑا خطرناک آدمی ہے. تبھی تو یہ امت یہاں تک پہنچی. معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے, استغفار کریں. قیامت میں بہت بڑا حال ہو, بہت بڑا حال ہو. ان لوگوں کا حال ہو جائے گا جو ابو جہل بن خلف لوگ تھے, جو نبیوں کے خلاف کھڑے ہوتے, دین کے خلاف. ہم آج ان لوگوں کو پکڑنے میں, ان لوگوں کے ساتھ ایسی زیادتی کریں جو دین پھیلا رہے ہیں اور محبت پھیلا رہے ہیں, ایک کر رہے ہیں سب کو. ان لوگوں کو رہنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں, ان کی معاشیت کو بچا رہے ہیں. سارے میلے آپ اٹھا کے دیکھیں 8-7 سال کی تقریروں میں ان کی کتنی بھلائیوں کی بات میں نے کی, کہ ٹیکس دینا, برائیاں نہ کرنا, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. ہر اس مرید کو کہتا ہوں پورا ٹیکس ہے, کہتا ہوں نہیں کہتا, وہی کہہ رہے تو غلط آدمی ہے. میں تو ان کی معاشیت بچا رہا ہوں, ان کی قومیت بچا رہا ہوں, ان کی معاشرے کو بچا رہا ہوں. آج سے 60 سال مجھے کہا نہیں کسی نے, مجھے کیا تمجے گیری کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ. ان کے ملک میں آئے تو ان خیال کرو, ان کو دین پہنچاؤ, ان کو اسلام دو. الحمدللہ ہوئے نہ کہیں مسلمان نہیں ہوئے. بولو سبحان اللہ. میں غلط آدمی نہیں ہوں بھائی, میں صحیح بات ہے. کیا بتا رہا تھا؟ سبحان اللہ. انہوں نے کیا سب سے بہترین ساتھی کیا ہے؟ تنہائی. ہاں وہ ساتھی ہے, تنہائی تو بولتی نہیں. سب سے بہترین بات کیا ہے؟ زبان ہے. گفتگو تو کرتی ہیں. تو یہ پتہ چلے گی آپ کتنے خطرناک چیز ہے. اب اس کا علاج, آپ کہیں گے اس کا علاج کیا ہے؟ بولیں, اب دونوں کے علاج آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بیکار باتوں سے بچنے کا علاج, بولے سبحان اللہ. اور خاموشی اور تنہائی کو حاصل کرنے کا طریقہ رمضان نے بتایا. بولے سبحان اللہ. رمضان نے بتایا. قربان جو تیرے رمضان, تم رمضان کیا بتایا؟ رمضان نے بتایا کہ یہی تو پریکٹس کرانے آیا تھا میں, اس لیے اینڈ میں رکھی یہ بات, کیوں اس کے بغیر تمہارا دین نہیں بچے گا. جس آدمی میں خاموشی نہیں ہوگی, جس میں تنہائی نہیں ہوگی, واللہ اس کا دین نہیں بچ سکتا. آج بولے سبحان اللہ. چار باتوں سے نہیں بچ سکتا. رمضان کرے یہ میں اتنا امپورٹنٹ چیز تمہیں چھوڑ دیتا, یہ بتانے ہوں, اور یہ میں نے سامنے اینڈ میں رکھا تھا, اور اس کو میں شکل سے بتایا, اور اسی لیے میں نے اعتکاف تمہیں دیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج کہیں اعتکاف میں دونوں چیزیں نظر نہیں آتی. بولے سبحان اللہ. بتائیں جی,
جس چیز کے لیے ہمیں وہ عبادت دی گئی اعتکاف، تو ہم تجھے ہر چیز سے نکال کر ایک کونے میں بند کر رہے ہیں تاکہ یہ دو چیزوں کی تو پریکٹس کر لے اپنی زندگی میں، تنہائی کی اور کس کی؟ خاموشی کی۔ اب تو اعتکاف کی برکتیں دیکھنا، اگر تو نے 10 دن یہ لگا دیے، میں اولیاء اللہ کی زبان میں بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم جس نے 10 دن یہ لگائے، اللہ کی نبی کی بادید یعنی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی اور گفتگو کی۔ یہ دو چیزیں اتنی مقام پہ پہنچا دیتی انسان کو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس عبادت میں پہنچے ہیں، اتنے چسکے لینے کے لیے پھر انہوں نے ایک مہینے کے اعتکاف کرنے شروع کیے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ، وہاں سے یہ عبادت ملتی ہے، خاموشی اور تنہائی اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی درجہ نہیں اس کا۔ جس کے پاس یہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں اس کی نماز بچ جائے گی، اس کا رزق بچ جائے گا، کہ دو دشمن بڑے لایانی باتیں سب کچھ آپ کے سامنے پڑیں گے، نہ زبان سے نکل سکیں گے نہ کچھ۔ پوری زبان جو اتنی خطرناک ہے، جس کے لیے نبیوں نے کھڑے ہو کے کہا یہ ہے، اللہ کی قسم وہ چیز اختیار کر لیں آپ، زبان کی تباہیوں سے بچ جائیں۔ سبحان بات تو بہت پیاری، لیکن اب وقت ہی ختم ہو گئی شاید، تو ابھی کتنے بجے روزہ کھول؟ 2 منٹ کے تھوڑا ذکر کر۔ سمجھے بھائی؟ تو 2 چیزیں ہیں، یہ ہمیں رمضان بتا رہا ہے کہ اس کو میں نہ چھوڑنا، اس کو کہتے پھر اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی اعتکاف کی اتنی قیمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس وقت بھی تم مسجد میں آؤ، ہونا ہے تو سنت الاعتکاف، تم ایک فکرہ کہہ کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سنت کو جو اصل رمضان کے اعتکاف ہے، ساری رمضان ساری زندگی جاری رکھنا۔ 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نیت کر کے آتا ہوں اعتکاف کی مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو نہ بھولنا، تمہیں اتنا انعام دوں گا جیسے ان کو وہاں انعام ملتا ہے۔ کیوں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جس وقت تو نیت کرے گا مسجد میں آنے کے لیے، پھر گفتگو نہ کرنا، تنہائی سے نہ نکلنا، جیسے اصل روح ہے اعتکاف کی۔ صحیح بات کر رہا ہوں مولانا؟ آج ہو رہے ہیں یہ اعتکاف، برا نہ ماننا۔ سختی سے بزرگان نے دین نے بات کرنے سے منع کیا ہے، تبلیغوں سے منع کیا ہے۔ کہتا ہے یہ مقصد، ہر چیز کا ایک مقصد کے ساتھ بات ہے، ہر چیز کا ایک روح ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اسلام یہ آباد بڑھ نہیں کر سکتے آپ۔ تبلیغ کے وقت تبلیغ، دعوت کے وقت دعوت، سونے کے وقت سونا، جھکنے کے وقت جھکنا، کھانے کے وقت کھانا۔ یہ ترتیب روزے نے میں دی ہے، اٹھ اس وقت کھانے کا ٹائم ہے، اس وقت بھوکے رہنے کا ٹائم ہے، اس وقت روزہ کھولنے کا ٹائم ہے۔ جس ٹائم پہ آپ وہ کام کرنے کو عبادت بن جائے۔ تو اعتکاف نام ہے سب سے کٹ جانے کا، غائر ہو جانے کا۔ جب تو 10 دن کے بعد نکلے تو ایسا نکلا ہر آدمی تجھے دیکھے گا یہ تو ڈفرینٹ، بھئی یہ تو میں بھول گیا تھا ان آدمیوں کے کون لوگ ہیں۔ گھر عجیب نظر ہے، آدمی نظر، وہ جب نکلتے ہیں اس سے زیادہ تر و تازہ ہوتے ہیں۔ ہزاروں لڑائیاں، ہزاروں سکرے، ہزاروں باتیں، ہزاروں چیزیں، اللہ کے بندے لے کے کیا جا رہا اعتکاف سے؟ یا میں غلط سمجھا ہوں یا آپ لوگ صحیح سمجھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ حدیث نے تو یہ بتا دیا کہ ملتا ہے وہاں پر ہے خاموش اعتکاف، اور یہ پریکٹس کرائیے کہ ساری زندگی کیسے گزارنی۔ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ کرتے کیوں؟ 2 چیزیں تمہیں دے رہا ہوں میں، یہ ہمیشہ لیے تو قرآن تمہیں دے رہا ہے، وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ ذکر میں ہے سب چیزیں۔ ہر وقت اعتکاف نصیب نہیں ہوگا، ذاکر بن جاؤ، دونوں چیزیں ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گی۔ بتاؤں کیسے؟ ذکر سے اعتکاف کیسے ملتا ہے؟ بیکار چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہترین ساتھی کیسے ملتا ہے؟ تنہائی اور خاموشی 2 چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ جی ہاں ملتی ہیں ذکر سے۔ کیسے؟ دیکھیں ذکر کریں، لا الہ الا اللہ آپ نے کیا، کہتے اس سے بھی اعلیٰ ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ میں نے تجھے کثیر کہا تھا، آپ دل سے شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بھی اعلیٰ درجہ کرنا، میں نے کہا تھا تنہائی بھی ہو۔ 3 درجے ہو گئے، ایک زبان سے کیا، ایک خاموشی سے کیا، اللہ کہتا ہے اس سے بھی آ گیا، اس سے بھی آ گیا۔ نقشبندی کہتی ہے مجھے بتائیں کیسے ہیں؟ نقشبندی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مراقبات کرو۔ جو شخص مراقبہ کرنے کا عادی ہو گیا، الحمدللہ اس کی زبان بھی ختم، اس کی خاموشی بھی ختم، اس کے بیکار کام بھی ختم۔ زبان خواجہ نقش بند کہتے ہیں، وہ نقش بندی ہی نہیں، سبحان اللہ۔
کہ جس کے دل میں اللہ نقش ہو جاتا ہے، جو دل کا ذاکر ہو جاتا ہے اور مراقبات میں فنا ہو جاتا ہے، بولتا نہیں ہے، مراقبے میں جو ہر وقت رہتا ہے، اس کو یہ گارنٹیڈ ہے کہ جس کا جو زبان بند ہو جاتی، دل زبان بند ہو جاتی ہے مراقبے سے، اس کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے، خاموشی طاری ہو جاتی ہے اس پر، اصل خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی مراقبہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، تو سارے علاج جتنے بتائیں اللہ کے نبی نے حدیث میں بتائی نا، وہ سب مل جاتے ہیں۔ بیکار باتوں سے بھی بچ جائیں گے، لا یعنی باتوں سے بھی بچ جائیں گے، خاموشی مل جائے گی آپ کو، تنہائی میں آپ آ جائیں گے، سمجھے، ساتھ مل گئی تو جو عمل آپ کریں گے وہ حسین ترین حسین ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ سب سے روزہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر۔ حج کون سا بہتر ہے؟ اللہ کا ذکر۔ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کہا کہ کیونکہ تو نے ذکر کرنے کے بعد اس کو حسین بنا دیا، اس عمل کو، اس میں بیکار باتیں نہیں ہیں، لا یعنی چیزیں نہیں ہیں، اس میں کسی کوئی جھوٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ جہاں ذکر کرنے والا ہے وہ بولتا نہیں ہے، پھر زبان گونگ ہو جاتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق نصیب کرے۔ اچھا، کب ٹائم کتنا رہے گا روزے کا بتا دو؟ 3 منٹ؟ چلو 1 منٹ مراقبہ کرتے، 1 منٹ تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آنکھ بند کریں، مراقبہ کریں، میں آپ کو بتایا جی۔ الحمدللہ رب العالمین حمدًا کثیرًا طیبًا۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمارا رمضان قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما لے، یا اللہ جو باتیں تو نے کلوائی میرے مولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری بیماروں پر شفا نصیب فرما، یا اللہ جن بیماروں نے اپنی شفا کے لیے کہ ان کی بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔